لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن و اخلاق و رویہ اور تقوی کی سچائی کی نیت کی اچھائی تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم، صبر اور دانشمندی بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ بس وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہیں۔ وہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے، اور 40 صدیق جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثال ہے۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص سے نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہو اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل اللہ عز و جل کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ حضرت شریر بن عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ وہ حضرات 40 مراد ہیں۔ جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارش برستی ہے، ان کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں کابر علماء محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کتب ابدال وغیرہ ہما کے وجود پر ایک کتاب تنصیب فرمائی ہے۔ علامہ نہبانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء صغیر ترین کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہے۔ اقطاب، پہلا نمبر، یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ دوسرا، ائمہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ تیسرا، اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرے کے ذریعے مغرب کی، اور تیسرے کے ذریعے شمال کی، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ چوتھا، ابدال، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کچھ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ پناہ قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدلہ قصدن وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاءوں میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ پانچواں، رجال الغیب، اہل اللہ کے اصطلاح میں یہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سوا، آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے وہ مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان میں سے وہ مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری ہو، اس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے ولیوں کی دو صفات بیان فرمائی. ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو. ایمان کا معنی ہے کہ وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر بنی ہو. دوسرا، ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کا کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں